کبھی پسند کریں گے آپ؟ کبھی آپ کو یہ اچھا لگے گا کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی مرا ہوا ہو اور اس کے باڈی میں سے، اس کے شریر میں سے آپ بوٹی نوچ نوچ کر کے کھائیں؟ آپ تصور کیجئے، امیجن کیجئے تو آپ کو گھن آئے گی، آپ کو برا لگے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جتنا برا آپ کو سوچ کر کے لگتا ہے اتنا ہی برا کسی مسلمان کی غیبت کرنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان ارب الربا الاستطالۃ فی عرض المسلم، کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا سب سے بڑا سود اور بیاج ہے۔ سود اور بیاج سے آپ بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، حرام کمائی سے آپ بچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں آپ، تو معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑا سود ہے، بہت بڑا بیاج ہے۔ اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ۔ بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے، کس کے لیے؟ ہومزہ کے لیے، لومزہ کے لیے۔ واٹ از ہومزہ؟ واٹ از ہومزہ؟ واٹ از لومزہ؟ ہومزہ اس کو کہتے ہیں جو اشارے سے کسی کی برائی کرے، اور لومزہ اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کسی کی برائی کرے۔ مت سنیے کسی کی غیبت، یہ کان بہت قیمتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس کان کی حفاظت کیجئے اور کسی کی غیبت اور چغلی کو مت سنیے اس کان سے۔ اور آگے بڑھیے، اسی کان کا ایک غلط استعمال اور بھی کیا جاتا ہے، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی کال ریکارڈنگ کو سننا، کسی کے دروازے پہ جا کر کے کان لگا کر کے اس کے گھر کی باتوں کو سننا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استمع الى قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ العنق یوم القیامہ، جو کسی کے دروازے پہ جا کر کے چپکے چپکے ان کی باتوں کو سنے گا، اس کے کان میں پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ پگھلا ہوا لوہا، پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا اس انسان کے کان میں جو چپکے چپکے لوگوں کی جاسوسی کرے، لوگوں کی باتوں کو سنے۔ تو اس لیے کان کے اس غلط استعمال سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے آپ کو بچائیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آنکھیں ہیں۔ اب آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہے؟ آنکھوں کا پہلا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو آپ حرام چیزوں سے بچائیں، ناجائز چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچائیں، غیر محرم لڑکیوں کو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو الگ بات ہے، گھور گھور کر کے دیکھنا یا مارکیٹ میں جانا اسی مقصد کے لیے تاکہ لڑکیوں کو تاڑا جائے، لڑکیوں کو دیکھا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ آنکھوں کا زنا کرنا ہے۔ آنکھوں کا زنا ہے کہ آنکھوں سے آپ غلط چیزوں کو دیکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا یہ ہے غلط چیزوں کو دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جب آپ کی آنکھیں نیچی ہوں گی تب آپ کی شرمگاہ کی حفاظت۔ آپ کو زنا سے بچنا ہے، آپ کو غلط کام سے بچنا ہے، تو پہلا کام کرنا ہوگا آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے نظرتن فابتسامتن فسلام فکلام فواد فلقاء، پہلے کسی لڑکی کے اوپر نظر پڑتی ہے، پھر ایک دوسرے کو لوگ دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، اس کے بعد سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کلام کرتے ہیں، اس کے بعد وعدہ ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ یہ پورا پروسیس ہوتا ہے بدکاری کرنے کا، زنا کاری کرنے کا، جس کی شروعات ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے
سلف میں سے کسی کا قول ہے النظرۃ السہم من سہام الشیطان، کہ ابلیس کا بہت بڑا تیر کیا ہے؟ کسی غلط چیز کو دیکھنا، کسی نامحرم کو دیکھنا، کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان شکار کرتا ہے اسی نظر کے ذریعے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو میرے بھائی، اپنی آنکھوں سے کوئی غلط چیز کو مت دیکھو۔ اور آج کے دور میں جب سب کے پاس موبائل آ چکا ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، اسمارٹ فون موجود ہے، آج کے دور میں اپنی نظر کو بچانا میرے پیارے ساتھیوں بہت بڑا چیلنج ہے۔ رات کا سناٹا ہے، آپ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کی دنیا آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اپنی اسکرین پر کیا دیکھ رہے ہیں کون جانتا ہے؟ آپ دیکھنے کے بعد اس کی براؤزر کی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ یوٹیوب کی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، سارا ریکارڈ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے جو دیکھا ہے آنکھوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، اور قیامت کے دن وہ ریکارڈنگ کھول دی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن آپ کے کان آپ کے خلاف گواہی دیں گے، آپ کی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی دیں گی، آپ کے بدن کی چمڑی آپ کے خلاف گواہی دے گی۔ جو آنکھوں نے دیکھا ہے، جو کانوں نے سنا ہے، اور جو آپ کی چمڑی نے محسوس کیا ہے، وہ گواہی دے گی میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے آنکھوں کا غلط استعمال مت کرو میرے بھائی۔ آج اس انٹرنیٹ نے عالم کو، جاہل کو، شہر کے آدمی کو، دیہات کے آدمی کو، عورت کو، مرد کو، بچے کو، بوڑھے کو، سب کو خراب کر دیا ہے، سب کو خراب کر دیا ہے۔ نظروں کا غلط استعمال تو عام ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں، ہماری عبادت میں وہ لذت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لَعَلَمَنَّ قُوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، حج کر کے آئے ہوں گے، عمرہ کر کے آئے ہوں گے، زکوٰۃ دیا ہوگا، دان دیا ہوگا، چندہ دیا ہوگا، خیرات کیا ہوگا، غریبوں کی مدد کیا ہوگا، ڈھیر ساری نیکی کر کے آیا ہوگا۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دے گا، مٹا دے گا، برباد کر دے گا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ موبائل آپ چلا رہے ہیں، موبائل پہ آپ کا فوٹو ہے، بچوں کا فوٹو ہے، بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اچانک موبائل خراب ہو گیا، دکاندار کے پاس آپ لے کے گئے، دکاندار نے کہا بھائی صاحب آپ کے فون کو ریسیٹ کرنا پڑے گا، فون کا سارا ڈاٹا فارمیٹ کرنا پڑے گا۔ اب آپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے کہ یار اتنی محنت سے میں نے یہ ڈاٹا اکٹھا کیا تھا،